اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهو القاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. یہ سورہ انعام کی 4 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں. 61 62 63 64. پچھلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم محیط ہونے کو اور اس کے قدرت تامہ کو بیان کیا گیا کہ ہر چیز، ہر ذرے ذرے کو جاننے والا وہ اللہ ہے. زمین کے تہ میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، کیا کیا ہیں، کتنی ہیں چیزیں، سب کچھ جانتا ہے. غیب کی تمام تر کنجیاں، چابیاں اسی کے پاس ہیں. درخت کا پتا بھی گرتا ہے تو اس کا بھی علم اس کو ہوتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر درخت کا پتا بھی کیا نہیں کرتا، ہلتا ہے، گرتا نہیں. وہ ایسا علم والا اور ایسی قدرت والا کہ روزانہ موت اور حیات کا تماشا انسان کے ساتھ جاری رکھتا ہے. انسان رات میں سوتا ہے تو اس کے روح کو اللہ قبض کرتا ہے، لے لیتا ہے. جس کے مقدر میں زندگی ابھی بھی باقی ہوتی ہے تو اسے صبح میں زندہ کر کے اٹھاتا ہے. پھر دن میں کام کاج کرتا ہے. پھر ایک دن آئے گا کہ ہمیشہ کی نیند سوئے گا، اور اس کے بعد ایک دن وہ بھی آئے گا کہ سارے انسان اللہ کے پاس پیش کیے جائیں گے. تو تمہیں بعد الموت پر کیوں شک ہو رہا ہے؟ موت کے بعد اٹھائے جانے پر کیوں شک ہو رہا ہے؟ روزانہ تمہارے زندگی میں یہ تماشا ہو رہا ہے. رات کو سوتے ہو تو یہ نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. صبح میں اٹھنا کیا ہے؟ نئی زندگی ملنا ہے. یہ باتیں سمجھائی گئی. اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں، آگے بھی ہے. یہ آیتیں جو پڑھی گئی اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت تامہ کو بتایا ہے کہ اللہ کون ہے. بار بار اسی کو آپ دماغ میں لاؤ. سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، جس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجمالی طور پہ تعارف سنتے ہیں کہ اللہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسے کھول کر کے یہاں بیان کیا ہے. اس صورت کے اجمال کو یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا. فرمایا آگے وَهُوَ الْقَاهِرُ، وہ اللہ غالب ہے، فوق عبادی، اپنے بندوں پر. وہوا کے معنی وہ، القاہر قہر سے ہے، دبانے کے معنی. کسی کو دبانا، کسی کو مغلوب کرنا. تو قاہر دبانے والا، مغلوب کرنے والا، ہرانے والا. غالب جسے کہتے ہیں. قہار نام سنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 100 ناموں میں سے 99 نام. وَهُوَ القہار، اللہ قہار ہے، دبانے والا ہے، مغلوب کرنے والا ہے. مطلب کیا ہے؟ فوق عبادی، اپنے بندوں کے اوپر وہ قاہر ہے. یعنی چلتا اللہ کا ہی ہے، بندوں کا نہیں چلتا. جو بندے چاہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ واللہ غالب علی امرہ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ اپنے کاموں پر غالب ہے. جو وہ چاہتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اب لوگ کیا چاہتے تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہتے تھے، اپنے باپ سے جدا کرنا چاہتے تھے. کنویں میں ڈال دیا، اندھے کنویں میں. کوئی سوچ سکتا تھا اندھے کنویں میں جو لڑکپن میں ڈالا ہوا یہ لڑکا ایک دن جا کر کے مصر کا حاکم بنے گا، نبی بنے گا؟ سارا انہوں نے منصوبہ، سارا انہوں نے پلان بنا لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کسی طرح، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ قاہر کون ہے، کیا ہے وہ. ایسے ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے. کہاں روڑ پتی تھا، اللہ نے کروڑ پتی بنا دیا. ہم تو دنیا سمجھتے ہیں نا، اب کیا بولتے ہیں. کہاں ایک آدمی تو زمین آسمانوں میں اڑ رہا تھا، کہاں زمین پر پٹک دیا اس کو. کہاں عزت کی کرسی پر تھا کہ ذلیل کر دیا. کہاں اسی جگہ پہ ایک ذلیل آدمی کو عزیز بنا دیا، پی ایم بنا دیا. جو وہ چاہتا ہے نا وہی ہوتا ہے. وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے. عباد، عبد کی جمع، عبد بولتے بندہ، عباد تمام بندوں پر، ایک دو آدمی نہیں، صرف انہیں نہیں، ہر ایک بندوں پر، ہر ایک بندے پر اللہ قاہر ہے. کوئی سوچ سکتا تھا جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے کتنے ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا. اس نے سنا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو کیا کرے گا؟ ختم کر دے گا. کیا کیا اس نے؟ جو چیز کی بات سن کر کے بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوتے تھے سب کو قتل کرتا تھا. کوئی سوچ سکتا تھا جو قتل کرنے والا اسی کے گھر میں پورے شان و شوکت کے ساتھ اس کے حکومت کو ختم کرنے والے کو اللہ پالیں گے؟ کوئی سوچ سکتا تھا؟ وہ بھی پورے شاہانہ طریقے سے، شاہی محل میں. واہ، آدمی ہے نا کتنا بھی اپنے آپ کو شانہ سمجھے، لیکن اللہ رب العالمین جب اس سے بیوقوف بنانا چاہے کوئی اس کی عقل کام آنے والی نہیں. یہاں اس کی عقل کام آ رہی گئی. جس کا خطرہ اسے تھا وہ اس کے گھر میں پل رہا ہے. کیا شان ہے اللہ کی، کیا شان ہے. غالب ہے وہ قاہر ہے. اتنا ہی نہیں، اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ پلا رہی تھی اور شاہانہ وظیفہ بھی مل رہا تھا. وظیفہ بھی پلس اپنے ہی بچے کو دودھ پلا کر کے شاہانہ وظیفہ بھی پا رہی تھی. یہ ہے قاہر. سمجھ؟ ایسے آپ بے شمار مثالیں قرآن میں بھی دیکھیں گے، پچھلی تاریخ میں بھی دیکھیں گے، اور صبح و شام یہ قصہ ہوتے ہی رہتا ہے. صبح و شام ہوتے رہتا ہے. آدمی غور نہیں کرتا اور جانتا نہیں. ذرا غور کریں گا نا پتہ چلے گا کہ چلتا اللہ کا ہی ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ. ایسے مثالیں دینا تو بہت ہے. صرف ہمارے دو نبیوں کی میں نے مثال دی کیونکہ یہ قصے عام طور پہ مسلمانوں کو معلوم ہے. اللہ، اور دونوں کے قصے کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے. یہ اسی لیے بیان کیا کہ تم بھی یوسف کے جیسا بنو، موسیٰ کے جیسا بنو، اور قرآن پر یقین کرو اور اللہ پر یقین کرو. اس کے یہاں صبر کرنے والوں کے اللہ کی مدد ہوتی ہے. صبر کرے، اپنا راستہ نہ چھوڑے، اپنا راستہ نہ چھوڑے، اس راستے پہ رہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر میں کیا کہا تھا؟ بھائیوں کی جب غلطی ان کو پتہ چل گیا ہم لوگ نے غلط، کیا کہا تھا؟ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. یہ ہے اصل میں پورے سورت کا خلاصہ یہی کہ جو کوئی تقوی، صبر، یہ دو راستے اپناتا ہے نا، اللہ اس کے کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے. یہ محسن ہے. تقوی اور صبر یہ دو بہت امپورٹنٹ قرآن میں ہے. اے مسلمانوں تم بھی گھبراؤ میں، تم صبر اور تقوی اس کو سامنے رکھو. تمہارے جتنے سارے دشمن جو تمہارے خلاف پلان بنا رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں تمہیں ختم کرنے، ان کا پلان سکسیس نہیں ہوگا. کاش قومی حیثیت سے ہم اس بات کو سمجھتے. کیا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھو فلم کیسی بنا دی ہے. دیکھو 10 سال میں کتنے فلمیں آ گئی. یہ سب کیا ہے؟ اسلام کو ختم کرنا، مسلمانوں کو ختم کرنا، اور کیا ہے؟ اور ان کا کیا منصوبہ ہے؟ اللہ ان منصوبوں کو ناکام کریں گے، ضرور کریں گے. مسلمانوں
تم صبر اور تقوی کو کیا کرنا پڑنا، باقی کورٹ جا رہے ریجیکٹ سب وہی بیٹھے ہیں، جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سب لوگ اس میں یہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اللہ ہے نا، ہمیں اللہ سے کیا کرنا چاہیے. خیر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا وہ اللہ غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر. آگے سنیے، وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، وہ تم پر بھیجتا ہے، حفظا حفاظت کرنے والے، نگرانی کرنے والوں. ارسل یرسل ارسالن، بھیجنا، اسی سے رسول، مرسلین، رسولوں کو اللہ بھیجتا ہے نا بندوں کے پاس ہدایت کے لیے. ارسل بھیجنا، یرسل بھیجتا ہے، علیکم تمہارے اوپر، حفظا نگرانی کرنے والے. حافظ بولتے نا، حفظ بولتے. ارے قرآن کے حفظ کرنے والے کو حافظ بولتے، اسی کی جمع ہے حفظا. یہ جمع پلولر کا صیغہ ہے. نگرانی کرنے والے، حفاظت کرنے والوں کو وہ بھیجتا ہے. اس پر ذرا غور کرنا، یہ حفاظت کرنے والوں سے مراد کون ہے؟ فرشتے. وہ اللہ فرماتے ہیں اے بندو تم پر وہ بھیجتا ہے. 3 قسم کے فرشتے ہیں جو انسانوں کے ساتھ لگے ہوئے، دکھتے نہیں ہیں لیکن لگے ہوئے. ایک قسم کون سا ہے؟ کرامن کاتبین، جو اچھا برا سب لکھ رہے ہیں بندے کا، اور ہر ایک انسان کے ساتھ ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے لکھنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے، لیکن ایک نظام ہے، سسٹم ہے. اس سسٹم کو فالو کرو، اللہ بولتے سسٹم کو کبھی کیا نہ کرو. اسی حساب سے کہا اللہ تعالیٰ نے، 2 ہیں ریکارڈ کر رہے ہیں سب کچھ لکھ رہا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ زبان سے جو نکالتا ہے نا جو جملہ، اس پر اللہ نے فرمایا رقیب عتید، ایک نگران فرشتہ ہے، پھٹ سے کیا کرتا ہے اس کو لکھتا ہے. اس لیے زبان بھی ذرا سنبھال کر کے استعمال کرنا، اچھی باتیں ہی بولنا، بری باتیں نہیں بولنا، بری جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، وعدہ خلافی نہیں کرنا، کسی کو تکلیف دینے والی بات نہیں کرنا، پھٹ سے لکھ دینا. ایک قسم. اور اس کے علاوہ ڈیوٹیوں پر جو لگے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح و شام فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. دن کے فرشتے، دن کے جو کچھ بھی بندوں کے اعمال ہیں اس کو شام پہ جب جاتے ہیں عصر کے بعد میں، وہ سارا چارٹ لکھا ہوا اللہ کے پاس لے کے جا کے پیش کرتے ہیں. اور جاتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں، رات کی جو ڈیوٹی والے فرشتے ہوتے ہیں ان کے پاس وہ چارٹ، چارج بولو، وہ چارج ان کو دے کر کے جاتے. وہ رات والے فرشتے کیا کرتے، نگران ہوتے. وہ لوگ کیا کرتے، فجر کے بعد میں جاتے ہیں، تو فجر کے بعد جب جاتے ہوئے پھر چارج دن والوں کو دے کے جاتے. یہ روزانہ ہو رہا ہے ہر ایک کے ساتھ. اسی لیے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فجر اور عصر کے بعد ذکر کرو، تھوڑا یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تاکہ جب یہ فرشتے جا کر کے ہمارے اعمال نامے پیش کریں گے تو کہیں بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑ کر کے آیا، فلاں 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 فلاں. وہ کہیں گے نا وہ تو نماز پڑھ رہا تھا، وہ تو تلاوت کر رہا تھا، وہ قرآن سمجھ رہا تھا، وہ ذکر کر رہا تھا، وغیرہ وغیرہ. فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کرنے کی بڑی فضیلت ہے. بکرتن وعشیہ، یہ ڈیوٹی کے چینج ہونے کا ٹائم ہوتا ہے فرشتوں کے. خیر، اسی طرح ہفتہ وار اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں. یہ فرشتے ہوتے ہیں جو ہمارے سارے اعمال کیا کرتے ہیں. اور پھر سالانہ بھی ہوتا ہے، ایئرلی. ایک ہے ویکلی، ایک ہے ڈیلی، اور ایک ہے ایئرلی. ہمارے اعمال نامے پیش ہو رہے ہیں اللہ کے پاس. ایئرلی بھی شب برات میں سنا ہوگا، شب قدر میں سنا ہوگا. اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے، ارے شب برات کے بارے میں سنا نہیں، شعبان کا وہ مہینہ وہ ہے کہ سالانہ ساری رپورٹ اللہ کے پاس پیش ہوتی ہے. اس لیے میں سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتا ہوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاکہ میرا جب اعمال نامہ اللہ کے پاس پیش ہو تو اس ٹائم پہ روزے سے رہوں، عبادت میں. کیونکہ روزہ رکھنے والا اینی ٹائم عبادت میں، وہ سویا ہوا تو بھی عبادت میں ہے، کیونکہ وہ اللہ کی راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. تلاوت کرنے والے خالی تلاوت کرتے وقت عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا صرف نماز، روزہ رکھنے والا ایسا نہیں ہے، صبح سے شام تک وہ عبادت میں ہی ہے. خیر،
تو یہ دو قسم کے، ایک قسم ہو نہیں، ابھی دوسرے قسم کے فرشتے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، سورہ رعد میں ہے، اس کے بارے میں ابھی ایسا پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ باقاعدہ نگران، سیکیورٹی بولتے ہیں ہاں ہر ایک انسان کے ساتھ. اب کتنے ہیں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. مفسرین نے کہا ہے، مفسرین کی 60 فرشتے ہر ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑے حادثوں سے بچاتے ہیں. جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا بچانے کے بارے میں تو پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر اس کا حادثہ ہو جاتا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، مرتا ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. ورنہ یہ فرشتے کیا کرتے رہتے ہیں؟ ہاں ہم لوگوں کو کیا بھی احساس نہیں، کیونکہ ہم کو دکھتا نہیں نا. کبھی کبھی کیسا گرتے گرتے آدمی بچ جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گرتا بھی ہے لیکن کچھ بھی ڈیمیج نہیں ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اوپر سے نیچے گر کر بھی آدمی کیا سلامت رہتا ہے، کیونکہ اس کا ٹائم اللہ کا حکم ہوا تو فرشتوں نے کیا کر دی. کبھی کبھی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، بڑے بڑے سب مارے جاتے ہیں، چھوٹا بچہ بچ جاتا ہے نہیں. اب پرسوں ایک حادثہ ہوا، 242 ہوتے ہیں نا اس میں، 242 ڈیڈ، 2 بچے یا 1 بچہ، سمجھ رہے؟ اس کا بچنے کا تھا، اس کا ٹائم نہیں آیا تھا، سمجھ رہے؟ ورنہ جب ٹائم آ کر رہتا ہے وہ فرشتے حفاظت کرنا چھوڑتے ہیں. ٹائم آ کر نہیں ہے یعنی موت کا تو پھر حفاظت کرتے ہیں. خالی موت سے ہی نہیں، حادثوں سے بھی. یہ سورہ رعد میں ہے. یہ اللہ کے حکم سے حفاظت کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ جنات ابلیس ہمارے کو چھوڑتا نہ تھا. جنات گھومتے پھرتے رہتے میرے بھائی. فرشتے کیا کرتے ہیں؟ انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہیں تو اور کیا ہے. فرمایا وَيُرْسِلُ، کہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ تم پر نگرانی کرنے والے فرشتوں کو کیا کرتا ہے؟ بھیجتا ہے. 2 قسم کے فرشتے ہو گئے. تیسرے قسم کا فرشتہ کون ہے؟ آگے سنیے، حتی، یہاں تک کہ اذا جاء، جب آئے، احدکم الموت، موت آئے تم میں سے کسی کے پاس. جا آنا، احد کوئی بھی، احد اکیلا تنے تنہا کو بھی بولتے، قل هو اللہ احد، سمجھ رہے؟ وہ احد نہیں، یہاں بھی احدکم، تم میں سے کوئی بھی، کسی کے بھی پاس، یہ مطلب ہے کسی کے پاس آ جائے الموت، موت آئے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. یعنی موت کا ٹائم جب آتا ہے تم میں سے کسی کے پاس تو یہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے روح قبض کر کے چلے جاتے ہیں اور یہ ڈیڈ، مر گیا. سمجھ رہے؟ جو فرشتے حفاظت میں ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں اللہ کے حکم سے. جب ان کا اللہ کا حکم ہوتا ہے نہیں کرنے کا، حفاظت نہیں کرتے. اب دوسرے فرشتے آتے ہیں جو ان کے روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. سمجھ رہے؟ اس سے پہلے بھی آیا توفت ہو، وفات سے، وفات کا معنی روح قبض کرنا. ابھی اس سے پہلے گزرا یتوفاکم باللیل، وہ اللہ تمہارے روح قبض کرتا ہے باللیل، رات کے ٹائم پہ. فرمایا توفت ہو رسولنا، رسول کی جمع رسول، نہ ہمارے، جیسے کتاب ہونا ہماری کتاب، کتابی میری کتاب عربی، رسولنا ہمارے رسول. اللہ نے فرمایا ہمارے فرشتے، رسول کے مطلب ہے فرشتے. رسول کو اللہ تبارک جو لفظ ہے نبیوں کے لیے بھی استعمال کیا اللہ نے قرآن کریم میں، اور اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا، کیونکہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہوتے ہیں. اس حساب سے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں. تو معلوم ہوا جب آدمی کی موت کا ٹائم آتا ہے تو یہ ایک نہیں کئی فرشتے آتے ہیں. لیکن جمعہ پڑھتے ہیں نا سورہ الف لام میم سجدہ، اس میں اللہ نے فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی، اس میں کیا ہے؟ پیغمبر آپ کہو یتوفاکم ملک الموت الذی، ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہاری روح قبض کرتا ہے. وہاں ایک ہی فرشتہ بولا، یہاں ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں بولا. ڈفرنس دکھتا ہے نہیں؟ اصل میں فرشتہ جو ایک ہوتا ہے نا وہ اسرائیل علیہ السلام، وہی کیا کرتے ہیں؟ ملک الموت روح قبض کرتے. باقی سب ان کے معاون، مددگار ساتھ میں رہتے ہیں. باقی سب فرشتے، ایک ہی فرشتے نہیں آتے. وہ جب آتے ہیں پوری جماعت کے ساتھ آتے ہیں، کیونکہ جب آتے ہیں نا اچھا آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح جب قبض کرتے ہیں اس کے ساتھ بڑی مہربانی ہوتی ہے اور خوبصورت شکل میں لوگ آتے ہیں.
اور اس کی روح قبض کر کے ایک دم خوشبودار کپڑے میں کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں. یہ خوشبودار کپڑا، بدبودار کپڑا، یہ سب کون پکڑے رہتے ہیں؟ یہ معاونین، جو ہیلپر ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں، جو فرشتے دوسرے، وہ لوگ. روح جیسے قبض کیا، اب اگر وہ لائق تھا، فائق تھا، اچھا تھا، مومن تھا، تو پھر اس کے ایک دم خوشبودار. اب یہ اگر کافر تھا، فاسق تھا، گنہگار تھا، تو بدبودار کپڑے میں ڈالتے ہیں، ایک دم بدبو. ہمارے کو احساس نہیں ہوتا، اس کو احساس ہو جو مرنے والا ہے. ہاں میرے بھائی، اللہ نے فرمایا ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا، موت کا فرشتے کیا آئیں گے، موت کے فرشتے آ جائیں گے اور ہمارے حکم سے تمہاری روح قبض کریں گے. اب اگر وہ علیین کے قابل ہے تو یہ روح سیدھا جا کر کے کہاں رہتی ہے؟ علیین. علیین یہ نیک لوگوں کی جگہ، جنت. اور اگر اس لائق نہیں ہے تو سیرا سجین. سجین اور نیچے جہنم، وہاں صرف جہنمیوں کی کیا کرے؟ روح رہتی ہے. سمجھ رہے؟ یہ دو میں سے کسی ایک ہی جگہ رہتی ہے روح، بھٹکتی پھرتی نہیں. کیا لیاقت؟ بعض لوگ بولتے ہیں اسا مرڈر ہوا سو نہیں، ان وقت سے پہلے مارا سو، اب اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے. سمجھ رہے؟ اس کا مرڈر ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اچانک موت ہے اس کی، اس کے ٹائم نہیں آیا ہے، ٹائم سے پہلے مرا ہے. ایسے خیالات، ایسی سوچ رکھنے والے بھی انسان ہیں ہمارے اس دھرتی پہ. یاد رکھے، کوئی بھی انسان وقت سے پہلے نہیں مرتا، وقت پر ہی مرتا ہے. اور یہ فرشتے آتے ہیں اللہ کے حکم سے ہی آ کر روح قبض کرتے ہیں. وقت نہیں آیا، کتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہو، کتنا بڑا مرڈر بھی کیا ہو، وہ بچ جاتا ہے. ایسے واقعات ہم دیکھے بھی ہیں. پورا پلان تھا اس کا مرڈر کرنے کا ہی، لیکن وہ بچ گیا. کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو ہی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مارنا چاہتے ہیں، آتما ہتیا، سوسائڈ. پورا پلان تھا، پورا، یہ بچ گیا. کامیاب بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگ بچتے بھی ہیں. ٹائم کیا نہیں آیا اس کا ٹائم. سمجھ رہے؟ کوئی بھی وقت سے پہلے مرتا نہیں. بھٹکنا وٹکنا یہ سبھی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے جیسے موت آئی اس کی روح یا تو علیین میں یا پھر سجین میں، وہ دو چھوڑ کر کے باقی کسی اور جگہ نہیں ہے. سمجھ رہے؟ جسم چاہے سمندر کے اندر ہو یا پھر نالے کے اندر ہو، قبر کے اندر ہو، کہیں پر بھی ہو، اس کی روح بہرحال کہاں جاتی ہے؟ یا تو سجین یا علیین. سمجھ رہے؟ نہ شب برات میں آتی ہے، نہ شب قدر میں آتی ہے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ. آتی ہے کہتے کیسا آتی ہے؟ اب کوئی علیین میں ہے تو انہیں علیین جیسی جگہ، اچھی جگہ چھوڑ کر کے یہاں کو آئے گا قبرستان. جنت کے مقابلے میں یہ تو قبرستان سے بھی بدتر ہے دنیا، ہے نہیں؟ دنیا تو مردار ہے. اور سجین میں چلی گئی روح، تو پھر سجین میں جانے کے بعد میں وہ عذاب کی جگہ ہے، اس کو راحت ملے گی. چلو جنت میں، بہرحال جنت کے مقابلے میں دنیا تو کیا ہے؟ راحت کی جگہ ہے نا، تھوڑی سی ملے گی چھٹی نا، سے بھی یاد رکھ. تو یہ تیسری قسم کے فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں. ہاں میرے بھائی، اور مرنے سے پہلے پہلے معلوم ہو جاتا ہے. ابھی نہیں معلوم ہے کیسا کیا ہے، فرشتے آتے ہیں. ایسے روح قبض نہیں ہوتا، باقاعدہ ایک ٹیم آتی ہے، ٹیم. اللہ نے فرمایا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ. فرت یفرط تفریطا اس سے پہلے بھی آیا. کوئی کمی نہیں کرتے وہ لوگ. یہ فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، یہ ذرہ برابر کمی کوتاہی نہیں کرتے. ارے افراط تفریط سے ہی یہی یفرطون، وہ تفریط نہیں کرتے، مطلب کمی نہیں کرتے. جو حکم اللہ کی طرف سے ہوتا وہی کرتے. یعنی جب جس وقت روح قبض کرنے کے لیے کہا گیا اسی ٹائم پہ، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ روح کریکٹ ٹائم میں قبض کرتے ہیں. ہاں میرے بھائی، ایک سیکنڈ. ہاں آپ بولیں گے ایک سیکنڈ کیا، ایک سیکنڈ میں کیا کچھ نہیں ہوتا. ایک ویڈیو آتا، اللہ حفاظت فرمائے، ایک ہی سیکنڈ میں. اور سے ایک ویڈیو دیکھا، اللہ اللہ، بچہ چٹنی، ایک ہی سیکنڈ بچہ ایسا کار سے باہر آئے، بچے کو ایسا چھوڑے، ٹھیک ہے، کار سے باہر، کار میں ڈرائیور اور ایک تھا. یہ آگے گئی، بچہ جو ہے نا، وہ بچہ ہے چھوٹا سا، وہ ریٹرن پیچھے گیا. کہاں؟ کار کے پاس. وہ کار چلانے والا پھٹ سے چلایا، چٹنی بچے کا گردن کے اوپر لے کے گیا. یہ ایک ہی سیکنڈ، زیادہ ویڈیو دیکھیں، ایک ہی سیکنڈ. ایک سیکنڈ میں کیا کچھ ہوتا ہے بول نہیں سکتے. تو یہ فرشتے ایک سیکنڈ آگے ایک سیکنڈ پیچھے نہیں ہوتا، کریکٹ اسی ٹائم پہ روح قبض کرتے ہیں. اس لیے ہمارے عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو مرتا ہے نا اپنے وقت پر مرتا ہے، وقت سے پہلے
کبھی اس طرح کا جملہ نہ کہیں ان کا ٹائم آتا ابھی نہیں مرنا تھا، کبھی مرنا تھا، ہمیں بولے ٹائم میں مرنا تھا. جب اللہ بولتے اسی ٹائم پہ کوئی مرتا ہے، اس سے پہلے کوئی مرتا نہیں. تو یہ فرشتے ہیں نا، کسی کی بھی نہیں سنتے. ادھر کوئی رو رہے، کوئی دعا کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، کسی کی بھی نہیں سنتے. اللہ کا حکم ہوتا ہے جا کے قبض کرتے ہیں. کوئی رو رہا ہے، کوئی چلا رہا ہے، یہ فرشتے باقاعدہ آواز دیتے بولتے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی چیختا ہے چلاتا ہے ان کو آواز دیتے، بھائی چیخو مت، چلاؤ مت، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، اللہ اس کا اجر و ثواب تمہارے کو دیں گے. ہاں، اور اگر تم چیخو گے چلاؤ گے تو تمہارے کو اس کے وجہ سے عذاب ہوگا، تکلیف ہوگی تم کو. چیخو چلاؤ مت، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو، جو ہوتا ہے نا سب اچھے کے لیے ہوتا ہے بول کر کے یہ بولتے، ہم کو سنے ہی نہیں دیتے. اور باقاعدہ بولتے ان کی بات نہیں ہے، تم میں سے ہر ایک کے پاس ہم آئیں گے، تم کاہے کیوں ایسا یہ کر رہے، ہر ایک کے پاس آئیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا یہاں، سب کو ہم لے کے جائیں گے، سب کے روح اسی لیے تو ہم لوگ ہیں، سمجھ رہے. جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ لوگ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، ہم سنا ہی نہیں دیتے. حادثہ جب ہوا تو شاید 240 کا ایک ہی وقت میں، سوچو اللہ حفاظت کرو. خیر، اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت آنے کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ثم ردو، پھر لوٹا دیے جاؤ گے اللہ، اللہ کے پاس. مولاہم الحق، جو ان کا مولا ہے، آقا ہے، مالک ہے، خالق ہے. مولا کے معنی قرآن کریم میں مولا غلام کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر اللہ کی صفت کے طور پہ استعمال ہوا ہے. جہاں جیسا ہونا ویسا ہی ترجمہ کرنا، سمجھ رہے. سورہ مریم میں پڑھتے ہیں یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. وانی خفت الموالیہ، کہ میں ڈر رہا ہوں میرے وارثین کے بارے میں. وارثین کا معنی ہے موالی، ہمارے اردو میں موالی بولے تو معلوم نہ، قرآن کریم میں یہ موالی، یہ مولا کی جمع موال، سمجھ رہے. تو مولا وہاں پر جو ہے نا یہ کیا بولتے ہیں، رشتہ دار، جو رشتہ دار اس کے معنی میں. اور یہاں مولا آقا مالک کے معنی میں، یہاں اللہ کی صفت کے طور پہ، سمجھ رہے. تو اللہ جو کہ مولا ہے، الحق ہے، سچا ہے، اس کی طرف یہ لوگ لوٹا دیے جائیں گے. سمجھ رہے. سب ہم بولتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. جو پیدا کرنے والا ہے نا، مرنے کے بعد اسی کے پاس سب کو لوٹ کر کے جانا ہے. فرمایا الا لہ الحکم، اللہ کا معنی عربی میں خبردار، الرٹ، سنو. لہ الحکم، اسی کا حکم چلتا ہے. کس کا؟ اس مولا کا، اس اللہ کا حکم چلتا ہے، باقی کسی کا بھی چلتا نہیں. ہم سوچتے ہیں ایسا کس کا بھی چلتا، کس کا بھی چلتا نہیں. اس کا جب چلنے کا اللہ تو اپنا چلانا چاہے تو کسی کا بھی چلتا نہیں. سارے دنیا مل کر بھی، سارے دنیا کے شانے مل کر کے، عقل مند مل کر بھی کچھ کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہیں ان کا کچھ نہیں ہوتا. اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، سمجھ رہے. وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ جلدی حساب لینے والا ہے. اسرع، سریع. اس سے پہلے بھی آپ نے قرآن کریم میں سریع الحساب بول کے سنا ہو. سریع کے معنی جلدی کرنے والا. اسرع اس سے بھی جلدی، یہ تفضیل کا صیغہ. اسرع الحاسبین، حاسب حساب لینے والے کو بول. حاسبین حساب لینے والوں میں سب سے جلدی سے جلدی حساب لینے والا ہے. ہم کبھی دماغ میں لاتے ہیں نا، یا اللہ کروڑوں انسان رہیں گے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کی صبح تک کروڑوں سے بھی زیادہ انسان رہیں گے. یہ کہ ایک آدمی کا حساب کتاب لینے جائیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا. نہیں، یہاں پر دیکھو 10-15 آدمی حساب لینے کے لیے بیٹھ جائے، کتنا مشکل ہوتا ہے. نہیں، ایک ایک کا چیک کرنا، ریکارڈ، یہ وہ، کتنا کیوں میں ٹھہرنا پڑتا ہے پاسپورٹ آفس میں، ادھر ادھر، کون سے کتنے کے ڈپارٹمنٹ، کتنا لیٹ ہوتا ہے. نہیں آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے حساب کتاب کے بارے میں ایسا مت سوچے. دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جو ہوگا نا، سیکنڈ میں ہو جائے گا. وہ اسرع الحاسبین، بہت جلدی حساب ہو جائے گا. کیا بھی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. فٹ سے پورا بایو ڈاٹا رہے گا، اس کا پورا کچا چٹا پورا رہے گا، اس کا پورا سی کے بارے میں جو ریکارڈ ہو کے پورا رہے گا. فٹ سے حساب ہو جائے گا، کیا بھی دیری نہیں. سمجھ رہے.
اللہ اللہ میں یقین نصیب فرمائے. ابھی ایک ہی چاہے تو اتنا ٹائم ہو گیا. ابھی اور 2 آیتیں ہیں, ترجمہ کر دیتا ہوں تفصیل پھر سے. قل پیغمبر آپ کہو, من ینجیکم من ظلمات البر, کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے, من ظلمات البر والبحر, خشکی اور تری کے تاریکیوں میں. بر خشکی زمین, بحر سمندر. سمندر میں اور زمین کے ظلمات, گہرائی میں, تاریکی میں. اس سے پہلے بھی ظلمات ہے, ظلمت ان کی جمع تاریکی اندھیرا. فی من ظلمات البر والبحر, بر اور بحر, خشکی اور سمندر کے تاریکیوں میں, اندھیریوں سے. من ینجیکم, کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے. کبھی کبھی ایسا پھنس جاتا ہے, ایسی آفت آتی ہے, طوفان میں ایسے گر جاتے ہیں, ایسی آندھی چلتی ہے, سب سے ہٹ کر کٹ کر. یہ مشرکین بھی کس کو پکارتے, اللہ کو پکارتے. اللہ نے اسی کے بارے میں کہا, تدعونہ, تم اللہ کو پکارتے ہو, تضرعا وخفیا, عاجزی کے ساتھ, اور پھر چپکے 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 پکارتے ہو. کیا کر کے, لئن انجانا من ہذہ, اگر وہ یعنی اللہ ہمیں نجات دے دے, من ہذہ, اس مصیبت سے, لنکونن من الشاکرین, تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. ہم شکر گزار, شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اکونا نکونا کے معنی ہو جانا, ہم ہو جائیں گے. من الشاکرین, شکر کرنے والوں میں سے. سمجھ رہے, نجا ینجی کے معنی نجات دینا, انجانا انجانا, انجا ینجی کے معنی میں نجات دلانا. اگر اللہ نے نجات دے دی تو پھر ہم کیا کریں گے, اس طرح کے وعدے کرتے ہیں, تم دعا کرتے ہیں. تو کون ہے جو تمہیں ان تاریکیوں سے, اندھیریوں سے نجات دیتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے, کون ہے وہ, اللہ. اسی اللہ کو تم پکارتے بھی ہو. لیکن آگے کیا ہوتا ہے, قل اللہ, پیغمبر آپ کہو, اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب, اللہ تمہیں اس مصیبت سے بھی اور ہر مصیبت سے بھی, کرب کے معنی مصیبت, تکلیف, سمجھ رہے, تو اس مصیبت سے بھی اور جتنے بھی مصیبتیں دنیا میں آتی ہیں, ہر مصیبت سے نجات تم کو اللہ ہی دیتا ہے, اللہ ہی دیتا ہے. ثم انتم تشرکون, پھر تم کیا کرتے ہو, شکر کرنے کے بجائے شرک کرتے ہو. یہاں تشرکون کہا, شاکرون, شاکر کے معنی شکر کرنے والا. اشرک یشرک اشراکن, یہ شرک کرنے والا. دیکھو کتنا فرق ہے, شکر بھی شرک بھی. شکر کرنا چاہیے لیکن تم کیا کرتے ہو, شرک کرتے ہو. جیسے ہی اللہ نجات دیا, خشکی پہ آئے, پھر سے وہی پوجا پاٹ شروع کر دیا. یا مشرکین کے بارے میں کہا, جو بھور میں کسی مصیبت پہ پھنستے تھے تو کس کو یاد کرتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے. اور ایک جگہ نہیں, قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے. مشرکین جب دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمارے کو یہ بت کیا نہیں کریں گے, ساتھ نہیں دیں گے, صرف اللہ ساتھ دے گا, اس ٹائم پہ صرف کس کو, اللہ کو پکارتے تھے. لیکن آج کے مسلمان کہے جانے والے ان مشرکوں سے بھی بدتر ہیں. ما فوق الاسباب میں اللہ کو پکارنے کے بجائے ہم کس کو پکارتے ہیں, یا غوث مدد, یا محی الدین مدد. ہاں میرے بھائی, یا غوث مدد بول کے پکارتے ہیں. ایسی جگہ جہاں پر کوئی بھی, دیکھو ما فوق الاسباب کا مطلب کیا ہوتا ہے, اسباب کے اوپر, اسباب کے درجے میں آپ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں, اس سے منع نہیں ہے. ابھی دیکھو ایک آدمی ڈوب رہا ہے, بلایا تو آپ جا کر کے وہاں بچائے. ایسی جگہ آتی ہے کوئی بھی نہیں, وہاں صرف کون مدد کر سکتا ہے, اللہ. میں اس لیے مثال دیا, بھور میں پھنس گئی کشتی, کوئی بھی نہیں اطراف اطراف, آسمان کی طرف دیکھتے, اب کون بچا سکتا ہے ہمارے کو, ہمارا خدا سب مندر میں اندر میں, انہیں یہاں کہاں آئے گا, یہاں کہاں آئے گا, وہ مندر میں پھنسا ہوا ہے, اللہ تو ہی بچا سکتا ہے. وہ پکارتے, یہ مشرکین پکارتے تھے. آج کے مسلمان اس ٹائم پہ بھی کس کو پکارتا ہے معلوم, یا غوث مدد, انا للہ. اس سے بھی بدتر نہیں ہوئے ہم لوگ. اور یہ کوئی میں اپنی بات نہیں کر رہا, جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں. مسلمانوں میں کتنا گندا عقیدہ ہے, نہیں. ایک مشرکین سے بھی بدتر ہو گیا ہم لوگ. مشرکین بھی ایسے ٹائم پہ اللہ کو پکارتے تھے, یا اور باتیں نجات ملنے کے بعد شرک کرتے تھے. ہم لوگ تو نجات ملنے سے پہلے بھی, نجات ملنے کے بعد بھی شرک. اور ہم ایسا سمجھتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کو مانتے انہیں مسلمان ہے. اللہ کو تو مشرکین بھی مانتے تھے, مشرکین بھی مانتے تھے. اللہ کو ماننے کے ساتھ اور کے ساتھ اللہ والا معاملہ کرنا, اللہ کے جیسا معاملہ کرنا, یہی شرک.
تو مشرکین کیا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ گنہگار ہیں اور سیدھے جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو جائیں گے تو کیا مسلمان نہیں جائیں گے اگر شرک کیے تو؟ ارے جائیں گے میرے بھائی، اس لیے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، شرک کبھی نہ کریں۔ خیر میں نے ترجمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی